بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ خلاصہ یا ان کا عنوان یہ ہے کہ ملک ریاض کا انکار، مارشل لا کا خطرہ اور عمران کی رہائی۔ یہ تینوں مباحث کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ دراصل ان تینوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اور اس میں ایک خاصی زیادہ معلومات ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ سب پیش نہیں کر سکوں گا کیونکہ ان کا انبار اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لیے شاید 2 گھنٹے کا پروگرام بھی کم پڑے۔ تو میں ان کو بہرحال اپنے 20 منٹ میں یہ ساری باتیں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے کل جماعت اسلامی کے جس پراسرار دھرنے کا ذکر کیا تھا اور اس کی کچھ تفصیل بیان کی تھی اور سوالات اٹھائے تھے، تو وہ اس پراسرار دھرنے کا پتہ چل گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایسے صاحب نے تعاون کیا ہے جو اندر کی خبر رکھتے ہیں، ورنہ شاید یہ بات معلوم نہ ہو پاتی کہ اصل چکر کیا ہے۔ اصل چکر جو جماعت کے بہت ہی قریبی ذریعے سے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھرنا جماعت اسلامی کا ہے ہی نہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان جماعت اسلامی کے بڑے مقتدر رہنما ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، لیکن یہ دھرنا انہوں نے اپنے طور پر کیا ہے اور جماعت کے پلیٹ فارم سے نہیں کیا، بلکہ اپنی کوئی ان کی NGO ہے اس کے پلیٹ فارم سے کیا ہے۔ لیکن انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ اس کا تأثر انہوں نے یہ بنایا قصداً یا کیسے بھی کہ یہ جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، اور میں نے کل یہ کہا تھا کہ دھرنے میں بہت کم لوگ ہیں، 100 سے بھی کم لوگ ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر یہ جماعت اسلامی کا دھرنا ہوتا تو اس میں چلیے کوئی 50,000 نہ صحیح، 20,000 نہ صحیح، 2,000، 2,500، 3,000 لوگ تو ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں ہے۔ تو یہ سینیٹر مشتاق احمد کی سولو فلائٹ ہے اور جس کا مقصد بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ کوئی اپنا تشخص قائم کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی میں نئی قیادت کے آنے کے بعد۔ قدرتی سی بات ہے اور کوئی ایسی انہونی نہیں کہ بعض پرانے رہنما انکمفرٹیبل خود کو فیل کر رہے ہیں، تو یہ اس کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جماعت اسلامی کا یہ طرز سیاست نہیں ہے کہ 15 دن تک وہ دھرنا رکھیں اور سڑکوں کو روکیں اور رستے بلاک کریں۔ تو یہ جناب اس دھرنے کی حقیقت ہے۔ تو البتہ اس میں جماعت اسلامی کی قیادت کا یہ فرض تو بنتا ہے کہ قادیانی لابی کے افراد سینیٹر مشتاق کے ارد گرد کیوں جمع ہیں۔ جہاں تک میرا تجزیہ ہے، اور وہ ظاہر ہے کسی خفیہ معلومات کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ سامنے کی بات ہے کہ سراج الحق صاحب شامل ہو گئے تھے قادیانی لابی کے اس اتحاد میں جس کا نام 6 جماعتی اتحاد رکھا گیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اس میں شمولیت کا اعلان کیا تھا اور 2-3 دن تک کوئی وضاحت بھی نہیں کی تھی کہ یہ خبر غلط ہے۔ لیکن پھر جب جماعت کے نئے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب آ گئے تو انہوں نے آتے ہی پہلے دن ہی یہ اعلان کیا کسی اخبار نویس کے سوال کے جواب میں کہ 6 جماعتی اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ ہماری مجلس شورا کرے گی۔ اس فکرے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی ہم شامل نہیں ہوئے ہیں، اور گویا کہ انہوں نے کوئی الفاظ کا استعمال کیے بغیر عملاً انہوں نے سراج الحق صاحب کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا جو انہوں نے 6 جماعتی اتحاد میں شمولیت کر کے کیا تھا۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سابق امیر کا فیصلہ ہم منسوخ کر رہے ہیں، بلکہ بات کو دوسری طرف لے کر آئے کہ ہم نے تو ابھی فیصلہ کیا ہی نہیں، حالانکہ فیصلہ ہو چکا تھا اور جماعت اسلامی اس پہ باقاعدہ باضابطہ طور پر شامل ہو چکی تھی 6 ممبر کے طور پر۔ تو انہوں نے کنارہ کیا اور کنارہ کرنا بھی چاہیے۔ باقی ابھی نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی قطعی پورے بالثواب جو ہوتا ہے تجزیہ وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے کئی بیانات جو ہیں وہ ان سے یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ وہ شاید عمران خان کے مطالبات کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن ان کے کئی اقدامات سے اس نتیجے کی نفی بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی کا حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے، وہ ANP سے تعاون کرے، وہ پیپلز پارٹی سے تعاون کرے، وہ پاکستان کی کسی بھی پارٹی سے تعاون کرے اور کسی بھی پارٹی سے مخالفت کرے، یہ اس جماعت کا بالکل غیر مشروط حق ہے اور وہ اپنے فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ قادیانی لابی کے ساتھ اتحاد نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ چاہے اس وقت جو سیٹ اپ ہے، ظاہر ہے اگر اس کے حق میں 4 دلیلیں موجود ہیں تو 4 سے زیادہ دلیلیں اس کے
خلاف بھی موجود ہے۔ کوئی قطعاً کسی قسم کا یہ 100% فیصلہ نہیں صادر کیا جا سکتا کہ موجودہ اتحاد کی حکومت جو ہے یہ ملکی مفاد کے لیے ضروری ہے، اور کیونکہ اس اتحاد میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے گھپلے ہو رہے ہیں، خاص طور پر وہ جو گندم سکینڈل جو لاکھوں کسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہے، ہر لحاظ سے موجودہ حکومت پر ہے، کیونکہ اگرچہ یہ کاکڑ نے یہ درآمد کی تھی، اور علی گوہر کیا نام تھا اس کا، اپٹما والا گوہر اعجاز، اس نے درآمد کی تھی، لیکن سمری اس کی بنا کر گئے تھے شہباز شریف جب وہ 16 ماہ کی حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ سمری انہوں نے بنائی، اس سمری پر عمل درآمد کاکڑ نے کیا، اور پھر جب یہ سکینڈل سامنے آیا تو اس سکینڈل کو دفن بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا، اور نواز شریف صاحب اس بات پر ناراض ہیں۔ تو ناظرین، یہ وضاحت خاصی لمبی ہو گئی، لیکن ملک ریاض نے انکار کر دیا۔ یہ خبر چلی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہ میں سودا بازی نہیں کروں گا، مر جاؤں گا اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی کہ ایک انقلابی کی زبان استعمال کی، اور پھر پی ٹی آئی نے اس کو جس طرح کیش کیا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو الو بنا دیا کہ واقعی ملک ریاض جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے، اور وہ عمران خان کی حمایت میں ڈٹ گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک پلاننگ کے تحت ایک دن پہلے سے یہ جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ ملک ریاض پر فوج کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان کے خلاف گواہ بن جائیں، اور اس کی گراؤنڈ حقیقی تھی۔ گراؤنڈ یہ تھی کہ موجودہ حکومت کی ایک اہم شخصیت صدر زرداری کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ملک ریاض سے دبئی میں انہوں نے ملاقاتیں کی، اور ان کو کسی بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی، اور یہ بات کئی تجزیہ نگاروں نے اپنی پروگراموں میں نشر کی، اور یہ خبر صحیح تھی۔ لیکن اس ملاقات میں زرداری نے خود یا کسی اور کے ایما پر ملک ریاض کو یہ نہیں کہا کہ وہ عمران خان کے خلاف سرکاری گواہ بن جائیں، اس کیس میں کسی اور سرکاری گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ملک ریاض کو جو پیغام پہنچایا گیا تھا، جس کی تصدیق ہوئی ہے، وہ یہ پیغام تھا کہ آپ پاکستان میں شر انگیزی سے باز آ جائیں، ورنہ آپ کے خلاف سخت اقدامات ہو سکتے ہیں۔ یہ پیسج تھا۔ اور شر انگیزی کیا تھی؟ سب کو پتہ ہے کہ وہ بعض میڈیا گروپوں کو استعمال کر رہا ہے اور بعض ججوں کو استعمال کر رہا ہے۔ پیسہ اس کے پاس بے پناہ ہے، لیکن وہ اس وقت بے پناہ پیسہ ہونے کے باوجود ایک قسم کا معاشی کرنچ اس کے گرفت میں آیا ہوا ہے، اور یہ گرفت بڑھے گی، اور اس کا خاصا نقصان ہو چکا ہے۔ سرمایہ دار کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ دار کا ایک تخمینہ ہوتا ہے کہ اس سال میں نے 50 ارب روپے کا منافع کمانا ہے، مثال کے طور میں بات کر رہا ہوں، 50 ارب روپے کا منافع کمانا ہے۔ پچھلے سال میں نے 40 ارب کمائے تھے، اس سال 50 ارب کماؤں گا، اور اگر وہ اس سال 50 ارب نہ کما سکے بلکہ 45 ارب کما لے، یعنی پچھلی سال کے مقابلے میں 5 ارب روپے زیادہ کما لے، لیکن اپنے ٹارگٹ سے 5 ارب کم ہوں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا منافع اتنا ہے، وہ یہ کہے گا کہ مجھے تو اس سال 5 ارب روپے کا گھاٹا پڑ گیا۔ تو اس لحاظ سے ملک ریاض مسلسل گھاٹے میں جا رہا ہے 2 سال سے۔ اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ ججوں کو استعمال مت کرو اور میڈیا ہاؤسز کو استعمال مت کرو، یہی 2 اس کے ٹول ہیں پاکستان میں۔ اور میڈیا میں کون کون اس کے کرندے ہیں؟ میڈیا مالکان ہیں، اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے اینکر پرسن ہیں، جن میں سے 3-4 کے نام تو سب کو پتہ ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں۔ تو اس کے جواب میں اس نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے خلاف کراچی والا کیس ختم کر دیا جائے۔ اس کیس کے تو اسے پتہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، یہ تو ختم نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت، چاہے ملک ریاض الٹا بھی لٹک جائے۔ اس نے کراچی والا کیس ختم کرنے کو کہا، کیونکہ اس کراچی والے کیس کی وجہ سے، جس میں پتہ نہیں کتنے ہزار ایکڑ اس نے ہتھیائی ہوئی ہے اراضی، اور وہ کھربوں روپے کا معاملہ ہے، تو وہ اس وقت وہ سرمایہ کاری اس پر بند ہے، کیونکہ وہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے کراچی والا مسئلہ جو ہے وہ مجھے حل کر دو، تو میں پھر یہ شر انگیزی، یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی بند کر دوں گا۔ اس پر اسے انکار کر دیا گیا، اور اب ملک ریاض کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے خلاف 2 کیسز چلنے ہی چلنے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی چلے گا، کیس تو اس پر بہت سارے ہیں، لیکن یہ 2 کیس، ایک چل رہا ہے، دوسرا چلنے والا ہے۔ تو کیس تو چلنا ہی ہے، تو اس لیے اب میں یہ انقلابی رنگ بھر دوں
یعنی اپنی جان کی بھی پیشکش کر دی ہے کہ میں جان بھی قربان کر دوں گا، لیکن سودے بازی نہیں کروں گا، دباؤ میں نہیں آؤں گا، اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا، بکواس کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے ناظرین کہ اس شخص کو عفریت کس نے بنایا؟ یہ وہ شخص ہے جس کے ذاتی ملازموں میں درجنوں سے زیادہ فوجی افسر، اور کوئی چھوٹے موٹے فوجی افسر نہیں، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل، ان کو اس نے اپنا خانسامہ بنا کے رکھا ہوا ہے، ریٹائرڈ لوگوں کو۔ اور یہاں تک بات مشہور ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بہت ہی معزز مہمان جاتا ہے تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ کس کے ہاتھ کی چائے پیو گے؟ لیفٹیننٹ جنرل کے ہاتھ کی چائے پیو گے یا بریگیڈیئر کے ہاتھ کی چائے پینا پسند کرو گے؟ جہاں تک بنا ہوا ہے۔ اور یہ فوجی افسر اس کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ ظاہر ہے کراچی میں ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا اور بددعائیں لی گئی، اور میں نے ایک پروگرام کیا تھا 2 سال پہلے، میں نے اس میں کہا تھا کہ کراچی کے غریبوں کی بددعائیں اسے لے ڈوبیں گی۔ اگر کسی کو یاد ہے تو اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ملک ریاض کے خلاف کوئی کیوں بھی کر سکے گا۔ اس وقت تو یہ تاثر تھا کہ یہ فوج کا سپر کمانڈر ان چیف ہے، یعنی آرمی چیف بھی اس کے ماتحت ہے۔ تو اس نے کراچی میں بوڑھی عورتوں کو مارا، قتل کیا، ان کی جھگیاں تباہ کر دی، ان کی جھگیوں پر بلڈوزر پھیر دیے، ان کو کوئی پیسہ بھی نہیں دیا۔ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ کراچی کے جھگی والوں کی بددعائیں اس کو لگیں گی، اور وہ بددعائیں اب لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس نے انقلابی بننے کا ڈھونگ رچایا، اور پی ٹی آئی جو پروپیگنڈے کے میدان میں، میرا خیال ہے کہ اس نے سی آئی اے کو بھی مات کر دیا ہے۔ سی آئی اے کا پروپیگنڈا بہت مشہور ہے کہ جنوبی ویتنام سے لے کر کولمبیا تک جو سی آئی اے تصویر بنا کر پیش کر دے وہ چل جاتی ہے، ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا۔ اور ایک زمانہ کیا، یہ پچھلی عراق جنگ میں دیکھیں، سی آئی اے نے ایک کمپین چلائی، دنیا کے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ صدام حسین نے بہت بڑا تباہ کن ہتھیار بنا لیا ہے، اور ایک پتہ نہیں سپر گن بنا لی ہے جو بغداد سے چلے گی، اور گولہ اس کو جا کر پڑے گا لندن میں، اور لوگوں نے اس کو مان لیا، اور ماس ڈسٹرکشنز والے ہتھیار، اور پتہ نہیں اس نے کیا بنا دیا ہے، اور دنیا کے ہر شخص نے اس بات پر یقین کر لیا، خود ہم نے یقین کر لیا کہ واقعی صدام نے تو پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا ہے۔ لیکن وہ جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، امریکہ نے عراق فتح کر لیا، لاکھوں افراد قتل کر دیے، وہ سپر گن نکلی، نہ وہ ماس ڈسٹرکشن والا کوئی ہتھیار ملا، نہ کوئی بم ملے، اس طرح کے ایک روایتی قسم کا ہتھیار، اتنا اسلحہ خانہ جو اسرائیل کا بھی ٹھیک سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن کچھ بہت بڑا ٹکر کا مقابلہ نہیں تھا۔ تو یہ پی ٹی آئی نے تو سی آئی اے کو بھی مات دے دی کہ ایک بیانیہ چلا دیا کہ جناب ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، لیکن وہ مرد کا بچہ ڈٹ گیا ہے اور اس نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی میں تو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر یہ ایک ٹرینڈ بنایا گیا کہ عمران خان کو داد دیں، جس نے کیسے کیسے لوگوں کو انقلابی بنا دیا ہے، حالانکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ کا کوئی چکر نہیں ہے، صرف یہ جو بدماشی کر رہا تھا، کچھ ججوں کو اس نے پشت بنائی کر رہا تھا یا شے دے رکھی تھی، کوئی بھی محاورہ، مہذب غیر مہذب، جو محاورہ آپ فٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے جواب میں اپنے مطالبات پیش کر دیے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو میں پھر نہیں کرتا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو میاں نہیں ہوگا، تو پھر وہ شہید بننے کا اس نے اعلان کر دیا۔ تو یہ ہے قصہ۔ ناظرین، اب دوسری بات ہے مارشل لا۔ ہر طرف دہائی ہے کہ مارشل لا لگنے والا ہے، 15 جون تک لگ جائے گا، 15 جون تک نہیں لگے گا تو 30 جون تک لگ جائے گا، جون کے مہینے کے اندر اندر بہرحال مارشل لا لگ جانا ہے۔ اور جب اس افواہ کا پیچھا کرے، ٹھیک ہے، اس میں ایک تھوڑا سا حصہ نجم سیٹھی کا بھی ہے، وہ تجزیے کے انداز میں ہے، وہ خبر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ عدلیہ اکڑ گئی ہے عمران خان کی حمایت میں، اور عمران خان بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ حالانکہ عمران خان کہاں پیچھے نہیں ہٹ رہا، گنڈا پور کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں آپ سب نے دیکھ لی ہیں کہ گنڈا پور کو اس نے کہا عمران خان نے کہ خدا کے لیے آرمی چیف سے ملو اور میرے لیے کوئی بخشش کا بندوبست کرو، اور وہ گنڈا پور ملا، لیکن عمران خان کے بارے میں اس نے بات ہی نہیں کی۔ تو یہ آدمی جس کو ڈٹا ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، نجم سیٹھی کی بھی یہ غلط تخمین ہے کہ وہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو انہوں نے اس بنیاد پر کہا ہے کہ ظاہر عدلیہ بلائے گی، جرنیلوں کو بلائے گی، جرنیل نہیں آئیں گے تو پھر وہ آرمی چیف کو بلا لے گی، تو پھر آرمی کیا کرے گی، تو پھر اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ مارشل لا لگے گا۔
اور یہ تو ٹھیک ان کا تجزیہ تھا، لیکن پی ٹی آئی نے جو کمپین چلائی وہ تھی خبر کی بنیاد پر، کہ خبریں ہیں کہ مارشل لا لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ اب مارشل لا لگائے بغیر عمران خان کا رستہ نہیں روکا جا سکتا۔ بھئی عمران خان چیز ہی کیا ہے، اگر عدلیہ اور میڈیا اس کا اس طرح ساتھ نہ دے تو عمران خان کے لیے ایک ایس ایچ او کافی ہے، یقین کرے ایک ایس ایچ او کافی ہے جو اس کی حالت ہے وہاں تو۔ لیکن انہوں نے کمپین بنا دیا، پورا ملک اس افواہ سے گونج رہا ہے کہ مارشل لا لگنے والا ہے۔ تو ناظرین، مارشل لا نہیں لگ رہا، اور اگرچہ ان کی کوشش نہیں، ان کا ٹارگٹ ہے، ان کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کا اور وہ 6 ججوں کا، اور 6 کے ساتھ جو ایک سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ مارشل لا لگے، ہم ان کو اتنا زچ کر دیں، فوج کو اتنا رسوا کر دیں اپنی دانست میں کہ وہ مارشل لا لگانے پر مجبور ہو جائے۔ اور اس گیم کے پیچھے 2 باتیں ہیں، ایک چھوٹی بات ایک بڑی بات ہے۔ چھوٹی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہیں آ سکتی تو پھر ان کی بھی کیوں رہے، مارشل لا لگے گا تو ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی، چلو ایک منفی تسکین ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو اصل مقصد ہے، جو بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ عناصر ہیں جو پاکستان کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ اگر اس بار مارشل لا لگ گیا تو ملک نہیں بچے گا۔ بلوچستان اور پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے علم میں ہے، میں نے بھی اپنے پروگراموں میں مسلسل ان علاقوں میں حالات کی سنگینی کا ذکر کیا ہے، اس پر بھی اصولی طور پر تو بات الگ سے ہونی چاہیے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ مارشل لا لگے گا تو یہ ملک ختم ہو جائے گا اور وہ ہمارا ایجنڈا پورا آ جائے گا۔ جو عمران خان کا اصل ایجنڈا ہے، جو گولڈ سمتھ فیملی کا ایجنڈا ہے، وہ سارا یہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا ملک توڑنا نہیں ہے، تو یا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، حسن ظن میں بیماری کی حد تک مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے، تو یا پھر وہ خود اس ایجنڈے کا ساتھی ہے، اتحادی ہے، اور سبوتاج کر رہا ہے، کیموفلاج کر رہا ہے۔ تو ماشاء اللہ ناظرین نہیں لگ رہا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ گھی کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو گھی تو نکل کر رہے گا، انگلی ٹیڑھی ہوگی، اور ڈبے کا کچھ نہیں بگڑے گا، ڈبے کا سوراخ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، بس اسی سوراخ میں انگلی ٹیڑھی کی جائے گی اور مقصد نکال لیا جائے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں جنرل کو بلا لیا جائے گا، پھر آئی ایس آئی کے چیف کو بلا لیا جائے گا، پھر آرمی چیف کو بلا لیا جائے گا، پھر وزیر اعظم کو بلا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اب چھوٹا سا ذکر گنڈا پور کا۔ گنڈا پور کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کچھ دنوں کی بات ہے۔ فی الوقت گنڈا پور کی پوزیشن بڑی مضحکہ خیز ہے۔ وہ ایک طرف عمران خان کو یقین دلا رہا ہے کہ میں پوری طرح پی ٹی آئی کے ساتھی ہوں، اور عمران خان کو یقین دلانے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ملاقاتیں ہی کرے، وہ پختونخوا صوبے میں بغاوت، گنڈا راج، انارکی، یہ سب پھیلا کر عمران خان کو دراصل اپنے وفادار ہونے کا یقین دلا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ جب وہ مقتدر اداروں سے ملتا ہے، فوج سے ملتا ہے، تو یا وہ حکومت کے نمائندوں سے ملتا ہے، تو انہیں یقین دلاتا ہے کہ میں تو آپ کا تابع دار ہوں۔ دونوں طرف وہ نوکری پکی کرنے کی اپنی بڑی چالاک کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ چال جو ہے اس کو الٹی پڑنے والی ہے۔ اور ایک خبر بڑی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ گنڈا پور نے آرمی چیف سے 2 ملاقاتیں کیں اور اب عمران خان سے پھر جا کر رپورٹ دی، اور دراصل بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے پی ٹی آئی میں اور فوج کے درمیان، اور مقصد عمران خان کو رہا کرنا، اور عمران خان جون میں رہا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس میں بھی جو صداقت کا عنصر ہے وہ 0% ہے۔ البتہ اس جھوٹ کو جس پلیٹ فارم پر کھڑا کیا گیا ہے وہ پلیٹ فارم موجود ہے، اور پلیٹ فارم یہ ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں بطور وزیر اعلیٰ صوبہ، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تاکہ مالیاتی امور پر ایک ہموار پالیسی بن سکے، جس کو کہتے ہیں نا آسان زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ ورکنگ ریلیشن شپ وفاق میں اور صوبوں میں، اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ گنڈا پور اگر 1 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ ہے، یا 2 مہینے کے لیے، یا 3 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ ہے، تو جب تک وہ وزیر اعلیٰ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہی ہے، تو معاملات تو اسی سے طے کرنے پڑیں گے، اور اس کی تفصیل لمبی ہے کہ کون کون سے معاملات طے کرنے ہیں، اقتصادی معاملات کے سے لے کر
امن و امان اور طالبان اور دہشت گردی، یہ سارے مسئلے جو ہیں ان کے ساتھ وفاقی حکومت جو ہے اور صوبائی حکومت جو ہے ان کے درمیان ایک فرکشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے ان کا ایم۔ یہ ایم پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن ان بیک ڈور رابطوں کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بات یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ عمران خان کی رہائی کا ان مذاکرات سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ جرمنی اور جاپان کے مشترکہ بارڈر کا ایک دوسرے سے ملنے کا تعلق ہے نا، تو اتنا ہی تعلق اس بات سے ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بیک ڈور بات چل رہی ہے۔ اس سے ہٹ کر ناظرین کوئی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ بحث کا یہ ہے کہ ماشاء اللہ نہیں لگ رہا۔ ہاں ایک بات میں کہنا بھول گیا، ایمرجنسی پلس کا امکان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لگے گی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا چانس ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ غیر منطقی بات نہیں ہوگی، لیکن ماشاء اللہ غیر منطقی بات ہے، وہ نہیں لگ رہا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور ملک ریاض کی شامت آ گئی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔